السلام علیکم پیارے دوستو، کالے گھاٹ والی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ اس منحوس کا نام لے کر مجھے ورگلانے کی کوشش مت کرو۔ اچھی طرح سمجھ لو کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیوانہ وار چاہتے ہیں، اور اب تک جو شخص ہماری راہ میں خائل ہوا ہے اسے جان سے ہاتھ دھونا پڑے ہیں۔ کہکشاں کو پتہ چل گیا کہ تم مجھے اس سے بچن کرنے کے لیے اسے دنیا کی غلیظ ترین مخلوق قرار دے رہے ہو تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گی۔ وہ کھڑے ہو گئے۔ بہتر یہ ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے انہیں سمجھانے اور ترشولی کے کرتوت بتانے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ کہنے لگے، بکواس بند نہیں کرو گے تو میں خود باہر نکل جاؤں گا۔ مجبوراً دل ہی دل میں کرتا اور بھائی جان کی حالت زار پر افسوس کرتا ہوا گھر چلا گیا۔ ترشولی نے ان سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں چھین لی تھی۔ انہیں نہ تعلیم کی پرواہ تھی نہ نورین کا خیال۔ ترشولی بڑی خوش اسلوبی سے انہیں تباہ کر رہی تھی۔ گھر پہنچا تو فضیلہ کی امی سے بالکل ہی الگ کہانی سننے کو ملی۔ عشاء کے وقت ہماری گلی سے ایک عورت شیر خوار بچے کو گود میں لیے ہوئے گزر رہی تھی۔ گلی کے سرے پر عامل کامل کا مکان تھا، وہی عامل کامل جس کو چند سال پہلے کچھ ڈاکوؤں نے قتل کر دیا تھا۔ قتل کے بعد کچھ دنوں کی تحقیق و تفتیش کے سلسلے میں عامل کامل کا مکان پولیس کی تحویل میں رہا تھا۔ بعد کے واقعات کچھ یوں تھے کہ ضابطے کی کارروائی کے بعد مکان کا قبضہ عامل کے کسی عزیز کو دے دیا گیا تھا، لیکن جب وہ مکان میں رہنے کی نیت سے آیا تو نہ جانے اسے کیا نظر آیا کہ راتوں رات وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ پھر یکے بعد دیگرے دو کرائے دار آئے اور دونوں کے خاندانوں نے مکان سے باہر گلی میں اپنی پہلی راتیں گزاری، اور صبح ہوتے ہی پڑوسیوں سے یہ کہہ کر مکان آسیب زدہ ہے 9-2-11 ہو گئے۔ اس کے بعد سے وہ مکان خالی پڑا ہوا تھا۔ فضیلہ کی امی کے کہنے کے مطابق جب وہ عورت شیرخوار بچے کو گود میں لیے عامل کامل کے مکان کے سامنے سے گزری تو اچانک ایک سر کٹا انسان مکان سے باہر نکلا اور بچے کو چھین کر دوبارہ اسی مکان میں گھس گیا۔ عورت کی چیخو پکار پر سارے محلے والے اکٹھے ہو گئے۔ مکان کی تلاشی لی گئی، چپا چپا دیکھ ڈالا گیا، لیکن نہ بچے کا پتہ چل سکا اور نہ مکان میں کوئی سرکٹا نظر آیا۔ سرکٹے کی تلاش جاری تھی، لیکن تلاش کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا تھا۔ مکان کے علاوہ بھی اسے پاس پڑوس کی گلیوں، سڑکوں اور مکانوں میں ڈھونڈا جا رہا تھا۔ عورت نے جس سرکٹے آدمی کو دیکھا تھا اس کے بارے میں فرض کر لیا گیا تھا کہ اس کا تعلق بچوں کو اغوا کرنے والے کسی گروہ سے تھا جس نے ڈرونہ بھیس بدل کر عورت سے اس کے بچے کو چھین لیا تھا۔ فضیلہ کی امی خاص طور سے یہ واقعہ سنانے میرے پاس آئی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوف زدہ تھی۔ انہوں نے اپنی زبان سے اپنے اس خوف کا اظہار نہیں کیا، لیکن چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ ان کے ذہن میں رخسانہ کی موت سے لے کر فضیلہ کے ہاتھ کی محرومی تک کے واقعات گردش کر رہے تھے، اور یہ سوچنے میں بھی وہ بالکل ٹھیک تھی کہ بلا سے چھٹکارا ابھی نہیں ملا بلکہ اب دروازے تک پہنچ گئی تھی۔ میں بھائی کے پاس سے بہت پریشان ہو کر واپس آیا تھا۔ فضیلہ کی امی نے جو داستان سنائی اس نے اور زیادہ پریشان کر دیا۔ کچھ دن غائب رہنے کے بعد ترشولی ایک بار پھر اپنی تمام تر تباہ کاریوں کے ساتھ حملہ آور ہو گئی تھی۔ ایک طرف اس نے بھائی جان کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا تھا، اور دوسری طرف وہ عامل کامل کے گھر سے برآمد ہو کر ایک شیر خوار بچے کو اس کی ماں کی گود سے چھین کر لے گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس عورت کو دوبارہ اپنے بچے کو دیکھنے اور اس کو پیار کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ رانی نے بتایا تھا کہ وہ بڑے ذوق و شوق سے انسانی ہاتھوں کو کھاتی ہے اور باقی ماندہ جسم کو فضا میں بکھرے ہوئے اس کے بے شمار بھائی ہڑپ کر جاتے ہیں، اور میں بھی جانتا تھا کہ کہکشاں کے روپ میں بھائی جان پر مسلط ہونے والی بھی ترشولی ہی تھی، اور وہ ان سے کسی قسم کا چھوٹا سا کام کرانا چاہتی تھی۔ بمشکل کروٹیں بدل بدل کر نیند آئی۔ آنکھ لگی ہی تھی کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر ہلایا اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ سامنے فضیلہ کھڑی تھی۔ تم؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ اس کا جسم لرز رہا تھا۔ وہ خاموشی سے میرے پاس بیٹھ گئی اور میرا ہاتھ اپنے دل پر رکھ لیا۔ دیوار کود کر آئی ہوں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہارے امی ابو کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ فضیلہ نے کوئی جواب نہیں دیا، میرے ہاتھ کی انگلیوں کو دیکھنے لگی، اور تب نہ اس نے کچھ کہا اور نہ میں نے۔ اچانک ایک طوفان آیا جس نے ہم دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ صبح ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ طوفان اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا۔ میں نے فضیلہ کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے گھر واپس چلی جائے۔ میں واپس آنے کے لیے نہیں آئی ہوں، اس نے اتنی سنجیدگی سے کہا۔
کہ میں اس کا جواب سن کر حیران رہ گیا۔ اب تو یہاں سے میرا جنازہ ہی باہر جائے گا۔ میری ساری منتیں سماجتیں بے سود ثابت ہوئیں۔ طلوع آفتاب تک ہم دونوں گھروں میں چھوٹا موٹا زلزلہ آ چکا تھا۔ ابا جی نے، فضیلہ کے امی ابو نے اور خود میں نے فرداً فرداً فضیلہ کو سمجھایا۔ پھر اجتماعی طور پر اسے سمجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ کسی طرح بھی گھر جانے پر رضامند نہ ہوئی۔ گزشتہ شب کے دوسرے پہر میں اپنے گھر میں ترشولی کو دیکھا تھا، جس نے ساحل سمندر پر اسے ہمیشہ کے لیے دائیں ہاتھ سے محروم کر دیا تھا۔ اس عورت کے پیروں میں چند ماہ کا ایک نیم مردہ بچہ پڑا ہوا تھا، جس کے ہاتھ کوہے کتیا کی طرح بمبھوڑ کر کھا رہی تھی، اور فضیلہ کو ایسی نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے اسے جتا رہی ہو کہ تم بار بار مجھ سے بچ نہیں سکتی۔ ابو، اس نے اپنے والد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مجھے بے حیا، بے شرم کہیں یا آوارہ اور بدمعاش، مجھے بندوق کی گولی مار دیں یا میرے دل میں چاقو اتار دیں، میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی جہاں موت انتہائی بھیانک انداز میں میرا انتظار کر رہی ہے۔ فضیلہ نے یہ واقعہ مجھے نہیں بتایا تھا، اور میں بھی جذبات سے مغلوب ہو کر اس سے پوچھنا بھول گیا کہ اتنی رات گئی اس نے اتنا اہم قدم کیوں اٹھایا۔ میرا خیال تھا کہ میری محبت اسے میرے پاس کھینچ لائی ہے۔ سب حیران و پریشان بیٹھے تھے، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فضیلہ کا دو ٹوک فیصلہ سننے کے بعد کیا کیا جائے۔ اسی دوران سسٹر لوسی معذرت چاہتی ہوئی ہمارے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ اس نے فضیلہ کی امی کے قریب جا کر کوئی چیز زمین پر ڈالتے ہوئے کہا، یہ فضیلہ کے کمرے کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ فضیلہ کی امی کے منہ سے بھیانک چیخ نکلی اور وہ زمین پر ڈالی گئی چیز سے کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔ دوسروں نے بھی دیکھا اور میں نے بھی دیکھا۔ سسٹر نے فضیلہ کی امی کے سامنے ننھے ہاتھوں کا خون آلودہ پنجہ ڈالا تھا، اور اس طرح اس کا ایک ایک حرف سچا تھا۔ سکندر، ابا جی نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، اس پنجے کو اٹھاؤ اور گھر کے پچھلے حصے میں گڑھا کھود کر دبا دو۔ میرا وہاں سے ہٹنے کے لیے دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن حکم عدولی بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ مجبوراً پنجہ اٹھایا اور عقبی حصے میں چلا گیا۔ تقریباً 7-8 منٹ بعد گڑھا کھودنے اور چھوٹی چھوٹی انگلیوں کے نازک سے پنجے کو دبا کر واپس اپنے کمرے میں پہنچا تو سسٹر اور فضیلہ کے علاوہ سارے افراد غائب تھے۔ یہ لوگ کہاں گئے سسٹر؟ میں نے پوچھا۔ سسٹر لوسی کے چہرے پر اب پہلے جیسی وحشت نہیں تھی۔ فضیلہ کا غصہ بھی کافور ہو چکا تھا۔ اس کے برعکس اس کی جگہ رخساروں پر وہی گہری سرخی تھی جو شدت جذبات کے باعث پھیل جاتی تھی، اور یوں محسوس ہونے لگتا تھا جیسے چند لمحوں سے گرما گرم خون ٹپک پڑے گا۔ بتاؤ فضیلہ، لوسی نے شدید لہجے میں کہا۔ فضیلہ، سکندر، لوسی بولی، فضیلہ کی طرف دیکھو اور سمجھنے کی کوشش کرو کہ سب لوگ کہاں جا سکتے ہیں۔ میں نے فضیلہ کی طرف دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک ملکوتی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی، اور آنکھوں کے ڈورے کسی شراب کی طرح سرخ ہو رہے تھے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے فضیلہ کی ضد کے آگے کسی کی ایک نہیں چلی۔ میں نے کہا، اب یہ ہمیشہ میرے پاس ہی رہے گی۔ جواب درست ہے، لوسی نے ہنس کر کہا۔ باقی تفصیلات مجھ سے سن لو۔ تمہارے ابا جی قاضی کو بلانے گئے ہیں، اور فضیلہ کے ابو مٹھائی خریدنے اور فضیلہ کی امی سامان لانے جو انہوں نے جہیز کے لیے اکٹھا کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ میں نے فضیلہ کا باغ و بہار چہرہ دیکھ کر یوں ہی تکا سا لگا دیا تھا۔ اصل بات لوسی کی وضاحت کے بعد سمجھ میں آئی۔ دونوں گھروں کے تینوں بڑوں نے اچانک فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کام کل کرنا ہے وہ آج ہی کر لیا جائے، کیونکہ فضیلہ واپس گھر جانے کے لیے تیار نہیں تھی اور ہمارے ہاں صرف اسی وقت قیام کر سکتی تھی جبکہ مجھے اور اسے شادی کے بندھن میں باندھ دیا جائے۔ البتہ مسرت اور انصبات کے ان حیات افزا لمحات میں کچھ یوں محسوس ہوا جیسے کوئی ڈرامہ سٹیج کیا جا رہا ہو، اور اسے لوسی اور فضیلہ نے خوب سوچ سمجھ کر ترتیب دیا ہو۔ شیرخوار بچے کے ماں کی گود سے چھینے جانے میں، اس بچے کے ہاتھ کا پنجہ فضیلہ کے کمرے کے سامنے ملنے میں، اگرچہ ان دونوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہو سکتا تھا، تاہم ان واقعات نے سونے پر سہاگے کا کام کیا تھا، جس کے باعث ڈرامے کو تربیہ اختتام تک پہنچانے میں آسانی ہو گئی تھی۔ فضیلہ بہت سیدھی سادی اور معصوم سی لڑکی تھی۔ لوسی کسی کام سے اٹھ کر باتھ روم میں گئی تو میرے استفسار پر اس نے تسلیم کر لیا کہ 2 روز قبل جب اس نے لوسی کو بتایا تھا کہ وہ میرے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی،
اور یہ کہ اس کے امی ابو فوری طور پر شادی کرنے سے صاف انکار کر چکے ہیں۔ تب لوسی نے اسے یہ ترکیب سمجھائی تھی کہ وہ شرم کو بالائے طاق رکھ کر میرے پاس پہنچ جائے اور واشکاف الفاظ میں کہہ دے کہ اس کا اصلی گھر یہی ہے اور وہ اس گھر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی۔ منصوبے پر کئی روز بعد عمل کرنا تھا۔ کل شام تک اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا اہم قدم آج ہی اٹھانا ہے، لیکن جو ہی اسے معلوم ہوا کہ کسی عورت سے، کسی سرکٹی مخلوق نے اس کے بچے کو چھین لیا ہے، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اسے فائدہ اٹھایا جائے۔ دن بھر کی چھٹی کے بعد جب لوسی گھر واپس لوٹی اور فضیلہ نے اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو اس نے نہ صرف یہ کہ اس کی ہاں میں ہاں ملائی، دیوار پر چڑھانے اور ہمارے گھر میں اسے اتارنے میں بھی بھرپور مدد کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے بچے کا ہاتھ چبانے کی جو کہانی سنائی وہ بالکل غلط تھی۔ نہیں، وہ کہانی غلط نہیں تھی، اس کا ایک ایک لفظ درست ہے۔ وہ بدصورت ترشولی نظر نہ آتی تو شاید میں اپنے فیصلے کو مؤخر کر دیتی، کیونکہ گھر چھوڑنے کا تصور بہرحال بڑا تکلیف دہ تھا۔ سسٹر نے بھی اس عورت کو دیکھا تھا؟ نہیں، فضیلہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہ اس نے دیکھا نہ میں نے۔ بتانا مناسب سمجھا، بتا دے تو شاید وہ ڈر جاتی اور میری مدد سے ہاتھ کھینچ لیتی۔ تم نہیں ڈری؟ میں تو جانتی ہی نہیں کہ ڈر کسے کہتے ہیں، وہ بولی۔ اگر مجھے آپ کے پاس نہ آنا ہوتا تو چاہے میرا دوسرا ہاتھ بھی ضائع ہو جاتا، میں اس معصوم بچے کے مردہ جسم کو اس کے ہاتھوں سے ضرور چھین لیتی۔ یہ مت کہو کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا، پچھلے دنوں میں کئی مرتبہ تم مجھ سے اپنے خوف کا اظہار کر چکی ہو۔ اس خوف میں اور کسی کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جانے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مجھے صرف اور صرف اس بات کا خوف ہوا کرتا تھا کہ کہیں کوئی آپ کو مجھ سے چھین نہ لے۔ ایک بات اور بتا دوں، میں نے کہا، سسٹر ہاتھ میں جو پنجہ لے کر آئی تھی، کیا وہ اسی بچے کا تھا جس کا ہاتھ ترشولی کھا رہی تھی؟ میرے خیال میں اسی کا ہوگا، اس نے کہا۔ ویسے وہ پنجہ سسٹر کو بالکل اتفاقیہ طور پر نظر آ گیا۔ منصوبے میں پنجہ شامل نہیں تھا۔ اس کے برعکس سسٹر کو وحشیانہ انداز میں چیختے ہوئے یہاں آنا تھا، اور جو لوگ مجھے گھر واپس آنے کی نصیحت کر رہے تھے ان سے کہنا تھا کہ فضیلہ کے کمرے میں ایک چڑیل بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے کہ فضیلہ کو بلا کر لاؤ، مجھے اس کا خون پینا ہے۔ میں بے اختیار ہنسنے لگا۔ سارا کیا دھرا اسی کا تھا، اور فضیلہ میں یہ جو تھوڑی بہت تیزی اور چلاکی آ گئی تھی وہ لوسی جیسی تجربہ کار جہاں دیدہ نرس کی بدولت تھی، ورنہ بھول پن تو اب بھی اس کے روئیں روئیں سے ٹپکتا تھا۔ معصومیت کا دوسرا نام فضیلہ تھا۔ ابا جی قاضی کو بلانے نہیں بلکہ بعد نماز عصر آنے کے لیے کہنے گئے تھے۔ واپسی پر انہوں نے رفیق کو بھائی جان کے پاس دوڑایا، پڑوس کے 2-4 معززین کو اکٹھا کیا، 15-20 سے چھہارے خریدے، گھر آ کر فضیلہ کے ہاں سے نورین کے گھر فون کیا کہ اپنے امی ابو کو لے کر فوراً پہنچ جاؤ، سکندر کا نکاح پڑھوایا جا رہا ہے۔ فضیلہ کے ابو کے متعلق بھی لوسی کو غلط فہمی ہوئی تھی۔ وہ مٹھائی لینے نہیں بلکہ باورچی کو 60 آدمیوں کے کھانے کا آرڈر دینے گئے تھے۔ فضیلہ کی امی پڑوس کی کئی لڑکیوں اور عورتوں کو دعوت دے آئی تھی، اور کچھ لڑکیوں کی مدد سے انہوں نے 10 بجے صبح ہی سے ہلکا پھلکا جہیز ہمارے ہاں منتقل کرنا شروع کر دیا تھا۔ بہانہ یہ بنایا تھا کہ گزشتہ رات فضیلہ کے ابو کو دل کا دورہ پڑا۔ انہوں نے اسی شدید تکلیف کے عالم میں سکندر کے ابا جی کو بلا کر فضیلہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا کہ آج سے یہ تمہاری بہو ہی نہیں بیٹی بھی ہے۔ طبیعت کچھ سنبھلی تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اس سے پہلے کہ دوسرا دورہ پڑے فضیلہ اور سکندر کی شادی کر دی جائے۔ صبح ہوئی تو اڑ گئے کہ آج ہی نکاح پڑھا دیا جائے، کیونکہ دوسرے دورے کی کوئی میعاد مقرر نہیں، ہو سکتا ہے آج ہی رات کو دورہ پڑ جائے جو جان لیوا ثابت ہو اور وہ بیٹی کا فرض ادا کیے بغیر ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اب دیکھو کس طرح حشاش بشاش گھومتے پھر رہے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ رات کو ان کو دل کا دورہ پڑا ہے؟ بہانہ ایسا نہیں تھا کہ عورتوں کو یقین آ جاتا۔ کچھ نے کہا نیک اور شریف لڑکے کے سر پر اپنی ہاتھ کٹی لڑکی کو منڈنے کے لیے دل کے دورے کا ہیلا بنایا گیا ہے، اور کچھ کہنے لگے کہ دال میں کچھ کالا ہے جس کی وجہ سے لڑکی کو نہ مایوں بٹھایا گیا نہ مہندی کی رسم کی گئی، بس اچانک شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ نکاح سے کچھ دیر قبل انجینئر صاحب بے پناہ مصروفیات کے باوجود اپنی بیگم کے ساتھ شرکت کرنے کے لیے آئے۔ ایکا ایکی والی شادی پر حیران تھے، لیکن ابا جی نے ایک طرف لے جا کر انہیں ساری بات سمجھا دی
کہ فضیلہ کو گھر میں ترشولی سے خطرہ لاحق ہو گیا ہے اور وہ جان بچا کر ہمارے ہاں بھاگ گئی تھی، اور چونکہ کسی بھی طرح گھر جانے پر راضی نہیں ہو رہی تھی، اس لیے طے کیا گیا کہ سکندر اور فضیلہ دونوں کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا جائے۔ نورین کی امی میرے سر پر ہاتھ پھیرنے آئیں تو میں نے پوچھا، نورین کیوں نہیں آئی؟ منگنی کے بعد سے آج تک وہ کہیں اکیلی نہیں گئی۔ انہوں نے کہا، ہاشم کے پاس ہاسٹل گئی ہوگی، اس کے ساتھ ہی آئے گی۔ لو، دونوں آ گئے، بڑی عمر ہے ان دونوں کی۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا، بھائی جان اور نورین مسکراتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ یقین نہیں آیا کہ یہ وہی بھائی جان ہیں جو گزشتہ رات ترشولی جیسی ذلیل کی خاطر جو نہ جانے کس بد نصیب لیکن خوبصورت لڑکی کے روپ میں ان کے پاس گئی تھی۔ نورین جیسی والہانہ محبت کرنے والی لڑکی کو چھوڑنے پر آمادہ تھی۔ لڑکپن کی ایک چھوٹی سی غلطی کے علاوہ جو اس نے مجھ سے اظہار محبت کر کے کی تھی، بھائی جان کو ہی ہمیشہ چاہا تھا۔ کم از کم اتنی بات تو میں پورے یقین اور اعتماد سے کہہ سکتا تھا کہ جب سے ان دونوں کا رشتہ طے ہوا تھا، نورین کے ذہن میں بھائی جان کے علاوہ کسی دوسرے شخص کا تصور تک نہیں آیا تھا۔ اس نے اپنی تمام آرزوؤں اور تمناؤں کا مرکز بھائی جان کو ہی بنا رکھا تھا۔ ہمارے معاشرے میں جہاں کورٹشپ کی اجازت ہے، وہاں نہ ہی کسی لڑکی کو منگیتر کے ساتھ گھومنے پھرنے کی۔ بھائی جان کے ہمراہ رہ کر وہ اچھی خاصی بدنام ہو چکی تھی، اس لیے وہ اس بدنامی کو بھی نیک نامی اور باعث افتخار سمجھتی تھی۔ سرگوشی میں بھائی جان سے کچھ کہہ کر نورین فضیلہ کے کمرے میں چلی گئی، جہاں دلہن کو سجایا سنوارا جا رہا تھا۔ بھائی جان مسکراتے ہوئے میرے پاس چلے آئے۔ پہلے انہوں نے بڑے ادب سے نورین کو، امی کو سلام کیا، پھر میرے سر پر ہلکی سی چپت لگا کر بولے، یار کل رات تو تم اچھے بھلے تھے، راتوں رات کیا انقلاب آ گیا؟ وہ ہنسنے لگا۔ سنو سکندر، اچانک انہوں نے پیٹرن بدل کر کہا، یہ شادی نہیں ہو سکتی کیا؟ میں اچھل پڑا۔ نورین کی امی سمیت سب لوگوں کی نظریں بھائی جان پر جم گئی۔ دلہا کی شادی دلہن سے اور دلہن کی شادی دلہا سے ہوتی ہے۔ بھائی جان بولے، مجھے بتایا گیا ہے کہ دلہن تیار ہو رہی ہے جبکہ تم ہونک بنے ہوئے ہو۔ یہ شادی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک تم بھی باقاعدہ دلہا نہیں بن جاؤ گے۔ کہوں کی گونج میں مجھے بھی جلدی جلدی دلہا بنایا گیا۔ میرے لیے نئے کرتے پجامے کا سوٹ اور پھولوں کا سہرا منگوایا گیا۔ قاضی صاحب کے آتے آتے مجھے دلہا بنایا جا چکا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں موجودہ سج دھج میں جتنا کارٹون معلوم ہو رہا ہوں، دلہن بنی ہوئی فضیلہ اتنی ہی زیادہ پیاری سی جاپانی گڑیا معلوم ہو رہی ہوگی۔ نکاح کا انتظام فضیلہ کے گھر فرش پر دری بچھا کر کیا گیا۔ ادھر میں نے قاضی صاحب کی ہدایت پر 3 مرتبہ قبول 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 کہا اور ادھر مبارکباد کا تانتا لگ گیا۔ کم و بیش 25-26 مہمان تھے، باری باری سب نے مجھے مبارکباد دی۔ نورین کو پتہ چلا کہ نکاح ہو گیا ہے تو وہ دلہن کو چھوڑ کر بھاگی بھاگی مجھے مبارکباد دینے آ گئی۔ زندگی کا نیا سفر مبارک ہو سکندر، اس نے کہا۔ شکریہ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اصولی طور پر تو پہلے تمہارے اور بھائی جان کے سہرے کے پھول کھلنا چاہیے تھے۔ کیا کروں، یہ دور ہی بے اصولی کا ہے۔ وہ منہ بنا کر بولی، پھر دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، ارے سکندر، یہ لڑکی کون ہے؟ یہ میں نے اپنی جانب آتی ہوئی لڑکی کو پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ رانی ہے۔ وہ رانی ہی تھی۔ سیاہی مائل رنگت کے باوجود اس میں نہ جانے ایسی کیا کشش تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا دم بخود رہ جاتا تھا۔ اس نے دودھ جیسا سفید ریشمی لباس پہن رکھا تھا۔ مہمانوں کی نگاہیں اس پر اس طرح مرکوز ہو کر رہ گئی تھی جیسے انہوں نے زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کو دیکھا ہو۔ ہنس گئے سکندر، اس نے میرے قریب آ کر ہنستے ہوئے کہا، یہاں کیسے پہنچ گئی تم؟ تم تو ملک سے باہر تھی۔ تمہارے سوالات کے جوابات ادھار رہے۔ وہ بولی۔ پھر اس نے نورین کی طرف اس طرح دیکھا جیسے کوئی قصاب بکری کا جائزہ لیتا ہے۔ تم نورین ہو، سکندر کے بھائی کی منگیتر؟ اس نے پوچھا۔ نورین اچانک خوفزدہ سی نظر آنے لگی۔ رانی کے سوال پر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور جانے کے ارادے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں فضیلہ کے پاس جا رہی ہوں، ٹھہرو، میں تمہارے ساتھ چل رہی ہوں، رانی نے کہا۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، اچھا سکندر، اجازت دو، ایک بار پھر میری طرف سے مبارکباد قبول کرو۔ رانی کو دیکھ کر میری ساری خوشی مٹی میں مل گئی تھی۔ وہ موت کی سوداگر تھی، جہاں جاتی تھی موت اس کے ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ رخسانہ کی موت سے لے کر فضیلہ کے ہاتھ کٹنے تک ایک طویل فہرست ان لوگوں کی تھی جو کسی نہ کسی صورت میں اس کے ظلم و ستم کا شکار ہو چکے تھے، اور اب وہ بھائی جان کو کہکشاں بن کر کٹھ پتلی کی طرح انگلیوں پر نچا رہی تھی۔
تاکہ ان کے ذریعے ایک چھوٹا سا کام کرا سکے۔ رفیق اور بھائی جان کی گفتگو سن کر مجھے پہلے ہی یقین ہو گیا تھا کہ بھائی جان ترشولی کی بچھائے ہوئے جال میں پھنس چکے ہیں، لیکن جب تک رانی کو نہیں دیکھا تھا یہ سمجھ رہا تھا کہ رانی اپنے جسم کو چھوڑ کر کسی اور جسم میں منتقل ہو گئی ہے۔ میرا خیال غلط تھا، رانی ابھی تک اپنے اس جسم سے نجات حاصل نہیں کر سکی تھی جو پولیس آفیسر داراب کے قتل کے الزام میں پولیس کو مطلوب تھا۔ لازمی طور پر اس نے دوسرے ملک میں بھی یہی کارنامے سر انجام دیے ہوں گے۔ وہاں کی پولیس اسے تلاش کرتی پھر رہی ہوگی، گویا اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے باوجود رانی کو اپنے بدن سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا، اور اس چھوٹے سے کام کے لیے اس نے بھائی جان کو منتخب کیا تھا۔ دوسرے کمرے میں کھانا لگ گیا تو میں مہمانوں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ نورین کے ابو رفیق کو ہٹا کر میرے پاس آ گئے اور شادی کی مبارکباد دے کر سرگوشی میں بولے، گہرے سانولے رنگ والی وہ لڑکی جس نے سفید لباس پہن رکھا ہے کون تھی؟ میں نے شاید اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، آپ نے اس کی تصاویر دیکھی ہے؟ میں نے جواب دیا، اپنے اسی فارسی دوست کے البم میں جس کا تعلق ہندوستان سے تھا۔ اوہ، موہن کے البم میں؟ انہوں نے پوچھا اور فوراً ہی اچھل پڑے۔ رانی، یہ وہی رانی تھی جسے موہن نے فلمی ہیروئن کے طور پر چنا تھا؟ جی ہاں، یہ وہی رانی تھی، لیکن اب اس نے اپنا نام تبدیل کر کے کہکشاں کہلوانا شروع کر دیا ہے۔ خدا کی قسم سکندر، خدا کی قسم! وہ ہاتھوں کو مسلنے لگے۔ اگر یہ وہی رانی ہے تو یہ تو قاتل ہے، موہن لال کی قاتل۔ ٹھیک اس دن جب فلم کی مہورت ہونے والی تھی، اس نے موہن لال کو متعدد مہمانوں کی موجودگی میں قتل کر دیا تھا اور اس چھرے سے قتل کیا تھا۔ اسے لہراتی ہوئی باہر غائب ہو گئی تھی۔ فضیلہ کے ابو نے کہا، باتیں پھر بھی ہو سکتی ہیں نعیمی صاحب، کھانا کھائیے اور سکندر کو بھی کھلائیے۔ نورین کے ابو نے میری اور اپنی پلیٹوں میں بریانی نکالی۔ تم اس لڑکی سے کس طرح واقف ہو؟ انہوں نے ایک چھوٹا سا لقمہ منہ میں رکھ کر پوچھا۔ آپ کو یاد ہوگا ایک بار مجھے ایک پولیس افسر کو قتل کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ دراصل اسے اسی لڑکی نے، جو اس کی بیوی کی حیثیت سے اس کے پلیٹ فارم میں رہ رہی تھی، قتل کیا تھا۔ شاید اس افسر کو اس کی حرکات کا علم ہو گیا تھا۔ وجہ کچھ بھی رہی ہو، اس نے مجھے افسر کا قتل ظاہر کر کے پکڑوا دیا۔ کئی روز تفتیش اور پوچھ گچھ کے بعد جب مجھے بے قصور سمجھ کر چھوڑا گیا اور پولیس اسے گرفتار کرنے پہنچی تو پہرے کے باوجود یہ لڑکی وہاں سے فرار ہو چکی تھی۔ انجینئر صاحب، فضیلہ کے ابو نے دوبارہ شکایت کی، آپ نہ خود کھا رہے ہیں نہ سکندر کو کھانے دے رہے ہیں۔ دراصل میرا پیٹ پہلے ہی بھرا ہوا ہے۔ نعیمی صاحب ہاتھوں کو رومال سے صاف کرتے ہوئے بولے، آپ کا فون کدھر ہے؟ مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے۔ کھانے کے بعد جس وقت مجھے فضیلہ کے گھر سے اپنے گھر، جہاں ساری عورتیں جمع تھیں، لے جایا جا رہا تھا، میں نے پولیس کی ایک بڑی نفری کو آتے دیکھا جس نے چند منٹوں میں پورے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ مجھے ان لڑکیوں کو جو مجھے اندر لیے جا رہی تھی باہر ہی روک لیا گیا۔ 3 کانسٹیبل عورتیں گھر میں گھس گئیں۔ چند منٹ بعد وہ باہر آئیں تو ان کے ساتھ رانی تھی، جس کے بازوؤں کو کانسٹیبل عورتوں نے بڑی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ میرے قریب سے گزرتے ہوئے رانی ایک ثانیے کے لیے رکی، مسکرائی اور اس طرح آنکھ ماری جیسے کہہ رہی ہو کہ ہر کام اس کی منشا اور مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ پولیس کی گاڑیاں چلی گئی، رانی ان کے ساتھ رخصت ہو گئی تو مجھے اندر لے جایا گیا۔ لیکن پولیس کی آمد اور رانی کی گرفتاری سے ماحول اتنا عجیب ہو گیا تھا اور مہمان عورتیں اور لڑکیاں اتنی بدل ہو چکی تھی کہ کوئی رسم ادا کرنے نہیں گئی۔ مجھے گھر میں چھوڑ کر سب نے جلدی جلدی وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ صرف 3 خواتین رہ گئیں، فضیلہ کی امی، نورین کی امی اور لوسی۔ نورین کہاں ہے؟ میں نے نورین کی امی سے پوچھا۔ اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، تمہارے پاس سے آتے ہی وہ گھر چلی گئی۔ بھائی جان بھی اس کے ساتھ گئے ہیں، ہاشم تو فرنیچر کی دکان پر گیا ہوا ہے، فضیلہ کی امی نے بتایا۔ نکاح سے پہلے گیا تھا، ابھی تک فرنیچر لے کر نہیں آیا۔ فرنیچر کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ یہ بات بہرحال اطمینان بخش تھی کہ بھائی جان اپنی کہکشاں کی آمد اور گرفتاری سے بے خبر تھے۔ وہ موجود ہوتے، کہکشاں آتی اور گرفتار کی جاتی تو ایک نیا ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوتا۔ بہت سو کو ان کے عشق کا پتہ چل جاتا۔ میری اور فضیلہ کی شادی بالکل اچانک اور بڑی افراتفری میں ہوئی تھی، تاہم فضیلہ کے والدین نے دل کھول کر جہیز دیا تھا۔ زیورات کے کئی سیٹ تھے، 50 سے زیادہ سوٹ اور اسٹیل اور چینی کے برتن کی بھرمار تھی۔ جب سامان گھر پہنچا دیا تو نورین کے امی ابو گھر جا چکے تھے۔
انہوں نے جلدی جلدی شادی کا کھانا کھایا اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ انہیں بہت ضروری آپریشن آبزرو کرنا ہے، ممکن ہو سکا تو شام کو، ورنہ اگلے روز فضیلہ سے ملنے اور منہ دکھائی دینے آئیں گے۔ شام کو بھائی جان تو نہیں آ سکے، البتہ نورین کار دوڑاتی ہوئی ہمارے گھر پہنچ گئی۔ میں اپنے کمرے میں فضیلہ کے سنہری بالوں سے کھیل رہا تھا۔ کل تقریباً اسی وقت وہ چھوٹی دیوار کی دوسری جانب کھڑی مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ اس وقت نہ میں نے نہ اس نے کسی تیسرے شخص نے سوچا تھا کہ اگلے روز ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہو جائیں گے۔ معاف کرنا فضیلہ، اس نے کہا، میں تمہیں ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن بہت مجبور اور پریشان ہو کر یہاں آئی ہوں۔ کیسی باتیں کر رہی ہو نورین باجی؟ فضیلہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ میں تو ہمیشہ آپ کی مداح ہوں، بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ کرسی کھینچو اور بیٹھ جاؤ، میں نے کہا، اور اطمینان سے اپنی پریشانی کا سبب بتاؤ۔ وہ چند لمحوں تک سوچتی رہی اور پھر مسکرانے کی ناکام کوشش کرتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ سکندر، میں تنہائی میں تم سے گفتگو کرنا چاہتی تھی، لیکن تم اور فضیلہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو۔ میں سمجھتی ہوں تم دونوں پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ شکریہ نورین باجی، فضیلہ نے کہا۔ جن دنوں تم ہسپتال میں تھے، نورین نے کہنا شروع کیا، ہمارے شہر کا ایک بہت بڑا موسیقار جسے تمہارے بھائی بہت پسند کرتے تھے، کسی کام سے ابو سے ملنے آیا۔ اگلے روز کسی دوسرے شہر جانا تھا۔ ابو کی عادت تو تم واقف ہو، وہ اسے رات کے کھانے اور چند گھنٹے احباب کے ساتھ گزارنے کے لیے گھر لے آئے۔ میں یہ سوچ کر تمہارے بھائی جان اور اس موسیقار سے مل کر اور اس کے فن کا مظاہرہ دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ انہیں بلانے کے لیے ہاسٹل پہنچ گئی، مگر وہ ہاسٹل میں نہیں تھے۔ ان کے کمرے کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ نورین کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی، پھر فضیلہ کے چہرے پر نظر ڈال کر بولی، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ تم اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے جتنا فضیلہ تمہیں جانتی ہے، تو یہ غلط نہیں کہوں گی۔ ہم لڑکیاں جس کو دل میں بساتی ہیں تو کورس کی کتاب کی طرح اسے لفظ بہ لفظ پڑھتی اور دل میں سمجھتی ہیں۔ میں نے بھی تمہارے بھائی جان کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، اور دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ مجھ سے زیادہ ان کی پسند اور ناپسند سے اور عادات و اطوار سے کوئی اور واقف نہیں۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ اکثر راتوں کو وہ ہاسٹل کے اوپر میں واقع ایک پارک میں جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ چنانچہ میں نے ان کے کمرے کو تالا لگا دیکھا تو پارک میں چلی گئی۔ نورین ایک بار پھر خاموش ہو گئی، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے۔ پارک کے دوسرے گیٹ سے تمہارے بھائی ایک لڑکی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال سڑک کی طرف جا رہے تھے اور اتنے خوش نظر آ رہے تھے جتنے خوش اس دن تھے جس دن ہماری منگنی تھی۔ میری آنکھوں کے گرد تاریکی چھا گئی، جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ پھر ایک ہی مجھے ہوش آیا، تقریباً بھاگتی ہوئی دوسرے گیٹ پر پہنچی۔ تمہارے بھائی جان اس لڑکی کے ساتھ ٹیکسی میں سوار ہو رہے تھے، دونوں کسی نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ میں پارک کے گیٹ پر کھڑی آنسو بہاتی رہی، نگاہوں میں اس لڑکی کا چہرہ گھومتا رہا جس نے تمہارے بھائی جان کو مجھ سے چھین لیا تھا۔ جانتے ہو وہ لڑکی کون تھی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، حالانکہ میں اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ وہ رانی تھی۔ وہ وہی لڑکی تھی جو تمہیں شادی کی مبارکباد دینے آئی تھی، اور میرے سوال پر تم نے بتایا کہ اس کا نام رانی ہے۔ ہاں، میں نے جواب دیا، میں اسے رانی ہی کے نام سے جانتا ہوں۔ وہ لڑکی جو میرے لیے موت کے فرشتے سے کم نہیں تھی، میرے ساتھ فضیلہ کو بھی مبارکباد دینے آئی تھی، اور اس کے دیکھتے ہی فضیلہ اس سے اس طرح بغل گیر ہوئی جیسے وہ ماں جائی بہنیں ہوں جن کی عرصہ دراز بعد اچانک ملاقات ہوئی ہو۔ فضیلہ کا پورا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں تو اسے جانتی بھی نہیں، میں نے تو اسے آپ کی کوئی رشتہ دار یا گہری سہیلی سمجھ کر گلے لگا لیا تھا، مگر میں یہ سمجھی کہ میرے علاوہ سب لوگ اس سے واقف ہیں اور چپکے چپکے میرے خلاف محاذ بنایا جا چکا ہے۔ اس تصور سے وہ اس لڑکی کی خونخوار آنکھوں سے میری طبیعت اتنی بگڑی کہ میں فوراً گھر چلی گئی۔ گھر جا کر مجھے سکون نہیں ملا، یقین کرو، جب سے اس لڑکی کو دیکھا ہے یوں لگ رہا ہے جیسے اندر ہی اندر کوئی میرے دل کو مسل رہا ہے۔ نورین کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ فضیلہ اس لڑکی سے واقف ہو یا نہ ہو، لیکن سکندر تم اس لڑکی سے اچھی طرح واقف ہو، بتاؤ مجھے وہ کون ہے، کیا کرتی ہے، کہاں رہتی ہے، اور میری چھوٹی سی دنیا کو کس لیے برباد کر دینا چاہتی ہے؟ فضیلہ نے کہا، نورین باجی، آپ کے ساتھ جو پرکشش لڑکی آئی تھی اسے تو پولیس، میں نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہاں، میں اس سے واقف ہوں، میں نے نورین سے کہا۔ اس سے پہلے کہ تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں، تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے کبھی بھائی جان کو اور اسے یکجا دیکھا نہیں، دوبارہ نہیں دیکھا؟ حالانکہ میں نے اپنے طور پر تمہارے بھائی جان کی سراغ رسانی بھی کی،
کئی شاموں کو اچانک ان کے پاس ہاسٹل میں کئی بار ان کے ساتھ گھنٹوں کے حساب میں پارک میں بھی جا کر بیٹھی، مگر منگل کی شام کو نہیں گئی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، پھر اس سے مخاطب ہو کر بولا، گویا تم نے رانی کو اس رات دیکھا تھا جب وہ بھائی جان کے ساتھ ٹیکسی میں جا رہی تھی، یا آج دوپہر کے وقت دیکھا؟ درمیان میں تو وہ تمہیں نظر نہیں آئی؟ نہیں، بھائی جان نے جواب طلب کیا۔ نہیں، وہ بولی، پہلی بار میں نے جب ان دونوں کو دیکھا تھا، اس وقت میرے ذہن پر ایک عجیب سا بوجھ سوار ہو گیا تھا، ایک تلوار تھی جو میرے سر لٹکنے لگی تھی۔ ڈرتی تھی کہ میں نے اس لڑکی کے بارے میں ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو وہ تلوار مجھ پر گر پڑے گی۔ مجھے خوف تھا کہ اگر انہوں نے اعتراف کر لیا کہ وہ اس لڑکی کو چاہتے ہیں اور مجھے صرف اس لیے گوارا کیے ہوئے ہیں کہ ابو ان کی تعلیمی اخراجات اٹھا رہے ہیں، تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ فضیلہ نے کہا، نورین باجی درست کہہ رہی ہیں۔ بھائی جان کے سامنے اس لڑکی کا ذکر کر کے یہ اپنی موت کو کس طرح آواز دے سکتی تھی؟ تمہارا کہنا ہے کہ تم اپنے بھائی جان کی پسند ناپسند اور عادات و اطوار سے اچھی طرح واقف ہو۔ میں نے کہا، کیا پارک والے واقعے کے بعد تم نے انہیں کچھ بدلا ہوا پایا؟ بہت زیادہ۔ وہ دوبارہ منہ بسورنے لگی۔ پہلے کوئی اچھی بات کہتے تھے تو صاف ظاہر ہو جاتا تھا کہ دل سے کہہ رہے ہیں، لیکن بعد میں یوں محسوس ہونے لگا جیسے زبان سے تو اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن اس میں دل شریک نہیں۔ میں نے ان کے کپڑوں میں ایسی خوشبو کا بھی احساس کیا جس کی شیشی نہ ان کے کمرے میں ہے نہ میں لگانے کی عادی ہوں۔ ان کے لباس سے مجھے ایسے بال ملے جو میرے نہیں تھے، اور لباس ہی سے میں نے یہ اندازہ بھی لگایا کہ وہ مجھ سے بے وفائی کر رہے ہیں۔ پہلے وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرتے تھے اور میں ان کی آنکھوں میں ڈوب کر رہ جاتی تھی، اس کے برعکس وہ اب مجھ سے نظریں چرانے لگے تھے۔ اب میری طرف دیکھتے ہیں تو آنکھیں چار نہیں کرتے، ان کی نظریں میرے گلے پر جم کر رہ جاتی ہیں۔ خوف سا محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید وہ میرا گلا دبا کر مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر لینا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پچھلے کئی ہفتے سے مجھے بڑے بھیانک قسم کے خواب نظر آنے لگے ہیں۔ کبھی اپنا جنازہ دیکھتی ہوں اور کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے گہری تاریکی کا بھیانک اژدھا مجھے نگل رہا ہے۔ نورین نے بھائی جان کے لباس کو دیکھ کر جو اندازے لگائے تھے وہ بڑی حد تک درست تھے۔ رانی نے بھائی جان کو اس بری طرح اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا کہ وہ اس کی خاطر ہر جائز، ناجائز، قانونی، غیر قانونی، غیر اخلاقی کام سر انجام دینے پر کمر بستہ ہو گئے تھے۔ جس وقت میری تمہارے بھائی جان کے ساتھ منگنی ہو رہی تھی، نورین نے سلسلہ گفتگو کو منقطع کیے بغیر کہا، ہمارے کئی عزیزوں اور تمہارے کئی پڑوسیوں نے امی ابو کو سمجھایا کہ وہ اس گھر میں میری منگنی نہ کرے کیونکہ لڑکے کا چھوٹا بھائی کسی چڑیل کے زیر اثر ہے، مگر امی ابو نے ہنس کر اس اعتراض کو مسترد کر دیا۔ فضیلہ نے تائید میں سر ہلایا۔ میرے امی ابو سے بھی یہی کہا گیا تھا کہ یہاں منگنی کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی بیٹی کو کسی اندھیرے کنویں میں پھینک دو۔ پھر سمندر کے کنارے والا واقعہ ہوا۔ نورین نے اس طرح کہا جیسے اس نے فضیلہ کی بات نہ سنی ہو۔ عزیزوں، دوستوں اور ہمدردوں نے دوبارہ امی ابو کو مشورہ دیا کہ اب بھی وقت ہے، منگنی توڑ دو، تمہاری بیٹی کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے۔ امی ابو پھسلنے لگے تو مجھے غصہ آ گیا۔ ابو کے سامنے تو کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن میں نے امی سے صاف صاف کہہ دیا کہ بھول کر بھی منگنی توڑنے کے بارے میں نہ سوچیں۔ حقیقت یہ ہے سکندر کہ تمہارے بھائی جان کتنے ہی بے وفا کیوں نہ ہو، میں انہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ کیا اب بھی نہیں بتاؤ گے کہ وہ لڑکی کون ہے جس نے تمہارے بھائی جان کو مجھ سے بدزن کر دیا ہے؟ شاید تمہیں یاد ہو، کسی زمانے میں میدان سے پرے اس مقام پر جہاں کئی منزلہ عمارتیں بنی ہوئی ہیں، وہاں جھونپڑیاں ہوا کرتی تھی۔ رانی کی پیدائش وہیں ایک جھونپڑی میں ہوئی تھی۔ میں نے بتانا شروع کیا۔ بڑی ہوئی تو جھونپڑیوں کے رواج کے مطابق اس نے منگنی وہیں کے ایک نوجوان سے کر دی گئی۔ رانی شروع ہی سے اچھی لڑکی نہیں تھی۔ نوجوان کو اس کی حرکتوں کا علم ہوا تو اس نے اس پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ لڑکا گرفتار ہو گیا اور وہیں سے رانی نے پر پرزے نکالے، ایک پولیس آفیسر سے پینگیں بڑھائیں اور اسے قتل کر کے پولیس کے ڈر سے ملک سے باہر چلی گئی۔ وہاں اپنے ایک عاشق کو قتل کر کے دوبارہ یہاں واپس آ گئی۔ میں نہیں جانتا کہ اس کے اور بھائی جان کے کیا تعلقات وابستہ رہے، البتہ یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ بھائی جان تم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ وہ تمہیں چھوڑ کر کیچڑ اور غلاظت میں پرورش پانے والی لڑکی کی طرف نہیں جا سکتے۔ تم نے جو اندازے لگائے وہ بدگمانی پر مبنی ہے۔ نورین نے گہری سانس لی۔ مشرق کی ہر لڑکی نیک پروین ہوتی ہے سکندر،
مشرق کی لڑکی تو رانی بھی ہے، لیکن وہ تو بدترین پروین ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، اب دونوں ہاتھوں سے کلیجہ تھام کر خوشخبری سننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اتنی مسرت انگیز خوشخبری ہے کہ اسے خوش خبر کہنا چاہیے۔ ہاں فضیلہ، اب بتاؤ تم کیا کہہ رہی تھی؟ یہاں پولیس آئی تھی، پولیس والیاں تھیں، فضیلہ نے بھول پن سے کہا۔ پولیس والے باہر کھڑے تھے۔ پولیس والیوں نے اندر ہی اس لڑکی کو پکڑ لیا اور کھینچتی ہوئی باہر لے گئی۔ کیوں؟ نورین نے پوچھا۔ حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں، کیونکہ وہ ایک مفرور قاتلہ تھی۔ اس نے 2 قتل کیے تھے، ایک اپنے ہی ملک میں اور دوسرا غیر ملک جا کر۔ پولیس کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ یہاں ہے؟ میں نے تمہارے ابو کو ساری باتیں بتا دی تھی اور تمہارے ابو نے وقت ضائع کیے بغیر پولیس کو اطلاع کر دی۔ تمہارے کہنے پر اس کی گرفتاری عمل میں آئی ہے جناب، میں نے فخر سے سینہ پھلا کر کہا۔ نورین اچانک روتی ہوئی فضیلہ سے چمٹ گئی۔ مجھے معاف کر دو، میں سمجھ رہی تھی کہ مجھے اجاڑنے اور تباہ کرنے میں تم سب شریک ہو۔ اسے گرفتار کرا کے تم نے مجھ پر جو احسان کیا ہے اسے میں تمام زندگی فراموش نہیں کر سکتی۔ فضیلہ نے کہا۔ روئیے نہیں نورین باجی، ورنہ میں بھی رو پڑوں گی اور میں فضیلہ کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکوں گا، میں نے کہا، اور اپنا خوشخبری واپس لے لوں گا۔ اس نے آنسو پونچھے اور ہنسنے کی کوشش کی اور فضیلہ کے جسم کو چھوڑ دیا اور سنبھل کر بیٹھ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ نورین نے پوچھا۔ شادیاں نے بجیں گے، شہنائیاں گونجے گی، بھائی جان دولہا بنیں گے، بی نورین کو دلہن بنایا جائے گا، اور جیسی میری اور فضیلہ کی تصویر بنی ویسی ہی بھائی جان اور بی نورین کی بنے گی۔ نورین رونا دھونا بھول گئی اور باقاعدہ ہنسنے لگی۔ میں تو یہ پوچھ رہی تھی کہ اس خرافہ کا کیا ہوگا؟ اس نے 2 قتل کیے، اس لیے اسے دوبارہ پھانسی دی جائے گی۔ بیچاری، ان لڑکیوں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہی رانی جو 1 منٹ پہلے نورین کے لیے دنیا کی ذلیل ترین لڑکی تھی، پھانسی کے تصور پر اچانک بیچاری بن گئی۔ حالانکہ وہ بیچاری نہیں تھی، اس نے اچھی طرح سوچ سمجھ کر خود کو گرفتار کرایا تھا۔ نورین ہمارے ہاں روتی ہوئی آئی تھی، لیکن ہنستی ہوئی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد لوسی فضیلہ سے پوچھنے آئی کہ کسی کام کے سلسلے میں اس کی ضرورت تو نہیں؟ ایسے کئی کام تھے جو فضیلہ اپنے ایک ہاتھ سے انجام نہیں دے سکتی تھی۔ فضیلہ نے انکار میں سر ہلایا تو وہ مسکرا کر چلی گئی۔ ہم نے اسے بھائی جان کا کمرہ دے دیا تھا۔ وہ رات ایسی تھی جسے سو کر ضائع کیا جاتا۔ ہم دونوں دنیا سے بے خبر ایک دوسرے میں گم ساری رات جاگتے رہے۔ صبح ہوئی اور لوسی نے آ کر فضیلہ کا چارج لیا تو یاد آیا کہ کالج اور اسکول بھی جانا ہے۔ گزشتہ روز گھر کے اس خوشگوار ہنگامے کے باعث، جس کے نتیجے میں وہ فضیلہ جسے کم از کم 4 سال بعد آنا تھا، دلہن بنی میرے کمرے میں بیٹھی تھی۔ گزشتہ دن میں صبح کے وقت کالج نہ جا سکا، نہ دوپہر کے وقت اسکول، اتفاقیہ چھٹی کی درخواست بھی نہیں بھیج سکا تھا۔ ناشتہ حسب معمول فضیلہ کے ہاں سے آیا تھا اور ایسا زوردار تھا کہ میں نے زندگی بھر نہیں کھایا تھا۔ ابا جی نے کہا کہ فضیلہ کو بھی یہیں بلا لو۔ فضیلہ ابا جی کے سامنے ناشتہ کرتے ہوئے شرما رہی تھی۔ اس نے آنے سے انکار کیا تو خود میرے کمرے میں جا کر اسے لے آئے۔ وہ شرم سے دوہری ہوتی سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ ابا جی نے پیار سے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ مجھ سے شرما رہی ہے پگلی؟ ارے میں تو وہی ابا جی ہوں جو تجھے کندھے پر بٹھا کر ٹافیاں دلانے جاتا تھا، فضیلہ کے ساتھ ساتھ آنے والی لوسی نے کہا۔ خداوند نے چاہا تو کچھ دنوں بعد اسی طرح فضیلہ کے بچوں کو بھی ٹافیاں دلانے لے جائیں گے انشاءاللہ، ابا جی نے چھوٹا سا کہکا لگا کر کہا۔ شرم و حجاب کے باعث فضیلہ پہلے سے زیادہ جھک گئی کہ اس کا سر چائے کی کیتلی سے جا لگا۔ ہمارے یار کو بلاؤ سسٹر، ابا جی نے لوسی سے کہا۔ کسی دنیا میں ایک ہی تو ہمارا یار ہے۔ لوسی پھر بھی نہیں سمجھی تو میں نے کہا، ابا جی کہہ رہے ہیں کہ فضیلہ کے ابو کو بلاؤ۔ وہ ہنستی ہوئی انہیں بلانے چلی گئی اور پہلے سے زیادہ ہنستی ہوئی واپس آئی۔ امی کہہ رہی ہیں اب وہ آپ کے یار نہیں رہے، رشتہ دار بن چکے ہیں۔ اس سے کہو یاری ختم نہیں ہوئی اور پکی ہو گئی ہے۔ یہ بتاؤ ہمارا یار آ رہا ہے یا اسے پکڑ کر لانا پڑے گا؟ وہ صبح ہی ناشتہ کر چکے ہیں۔ بیٹی کا شرمانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ کیوں شرما رہے ہیں؟ اتنی لمبی داڑھی رکھ کر فضیلہ کی ہنسی نکل گئی۔ لوسی جلدی سے آگے بڑھ کر نہ پکڑ لیتی تو فضیلہ لازمی طور پر لوسی پر جا گرتی۔ ابا جی کھانے کی میز سے اٹھے اور چھوٹی دیوار کے پاس جا کر بآواز بلند ہانک لگائی، بھائی صاحب آ جاؤ یار، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ دوسری جانب سے فضیلہ کی امی کی آواز آئی، ابھی کچھ اور ضروری سامان خریدنے باہر گئے ہیں۔ ٹھیک ہے بھابھی، ابا جی نے کہا، جب تک ہمارا یار نہیں آئے گا ہم بھی ناشتہ نہیں کریں گے۔ ادھر ابا جی واپس اپنی کرسی پر آ کر بیٹھے اور فضیلہ کے ابو پہنچ گئے۔
تم تو بازار گئے ہوئے تھے، ابا جی نے پوچھا۔ کھاؤ، فضیلہ کے ابو بولے اور کھانے پر اتنی تیزی سے ٹوٹ پڑے جیسے فوج حملہ آور ہوتی ہے۔ بسم اللہ کرو بیٹی، ابا جی نے فضیلہ سے کہا۔ پھر لوسی سے مخاطب ہو کر بولے، تم دلہن کے پاس بیٹھ جاؤ، خود بھی کھاؤ اور اسے بھی کھلاؤ۔ پھر فضیلہ کے ابو سے مخاطب ہوئے، ہمارے ہاں جب کوئی لڑکی بیاہ کر آتی ہے تو اس کے سسر کی طرف سے شایان شان خطاب دیا جاتا ہے۔ ہم نے اپنی شہزادی کو بے نظیر کا خطاب دیا، کیسا خطاب ہے؟ بک بک کیے جاؤ گے، کھاؤ گے نہیں؟ فضیلہ کے ابو نے شکایت کی۔ کھا رہا ہوں یار، کھا رہا ہوں، بگڑو نہیں، ابا جی نے کھانا شروع کرتے ہوئے کہا۔ میں نے زیر لب کہا، بے نظیر یعنی بے مثال دلہن، اچھا خطاب ہے، بہت ہی اچھا، اور سر ہلاتا ہوا کالج چلا گیا۔ رات بھر جاگنے کے باوجود نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ذہن میں گزشتہ رات کی باتیں گردش کر رہی تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد از خود ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ جاتی تھی۔ تیسرے پیریڈ تک پتہ ہی نہیں چلا کہ کلاس روم میں کون سا لیکچر آ رہا ہے۔ چوتھا پیریڈ شروع ہوتے ہی کالج میں شور و غل شروع ہو گیا۔